بھی ہیں جو ارادے سے اپنے وجود کو کامل کر لیتے ہیں چاہیں، اور ہم تو کرم ہے خدا پروردگار عالم کا کہ اس طرح کے گناہوں میں نہیں ہیں، تو کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں تو وہ نعمت ملی ہے، نعمت عظمیٰ ملی ہے خدا کی طرف سے کہ ہم اہل بیت کے گھرانے میں آئے ہیں۔ ہم نے تو آنکھ ہی ان گھروں میں کھولی ہے کہ جہاں پر ذکر اہل بیت ہوتا ہے، دن رات ان کا ذکر ہوتا ہے، تو کیوں ہم نہیں کر سکتے؟ ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، بلکہ پوری مخلوقات میں اگر دیکھا جائے تو پورے انسانوں میں دیکھا جائے سب سے زیادہ مضبوط ارادہ ہی تو ہمارا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ مصمم ارادہ شیعوں کا ہونا چاہیے، محب علی کا سب سے زیادہ مضبوط ارادہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ علی کو اپنا ولی مانتا ہے، علی کو اپنا امام مانتا ہے۔ جب امام کو ماننے میں اتنا مصمم ارادہ کہ کوئی زبان بھی کاٹ دے، بدھی سے بھی کھینچ دے تو علی ہی ہے، یہ ارادہ ہے۔ اور یہ یقیناً ہمارا ایمان بھی ہوگا کہ کوئی ہماری جان کوئی ہمیں مار بھی دے تو علی ہی ہے، علی حق ہی ہے، علی ولی ہی ہے۔ ہم اپنے ارادے سے نہیں ہٹیں گے، تو پھر کیوں اپنے آپ کو کامل کرتے ہوئے ارادہ ختم ہو جاتا ہے؟ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں آپ ان پرانی چیزوں کو، ان پرانے واقعات کو سوچا کریں، ان ہستیوں کے بارے میں سوچا کریں، تو پھر یقیناً ارادہ اور مضبوط۔ بار بار مجالس کا جو ہم لوگوں نے مجالس کا سسٹم یہ بنایا ہے کہ فضائی سن کے ایک دم ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتے ہیں۔ مجلسیں اسی لیے تھی، یہ چارج کرنے کے لیے تھی۔ ہم نے مطلب غلط لے لیا، یہ چارج کرنے کے لیے تھی کہ آپ کو جب کہیں ارادہ کمزور ہو سوچ لگا دیا۔ یہ ایک مجلس آگے درمیان میں ہر جمعرات ہوتی ہے، ہر جمعرات ہوتی ہے، بدھ کو ہوتی ہے، منگل کو ہوتی ہے۔ مقصد یہ کہ آپ کے پاس تو چارجنگ مشین ہے، جب ارادہ کمزور ہونے لگتا ہے آپ کے پاس چارجر آ جاتا ہے، فوراً آپ کو چارج کر دیتا ہے، لائٹ بھی نہیں جاتی اس چارجنگ کی، تو اتنا بہترین ہے آپ کے پاس۔ ان مجلسوں کو، یہ ہمارا فرض ہے، خیر محرم سے پہلے ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم ان مجلسوں کو پھر ایسا بنائیں کہ وہ ریچارجیبل ہو جائے، کہ مطلب چارجنگ کا کام کریں آپ لوگوں کے لیے۔ ہونا چاہیے، ہم سب پہ، ہم اہل منبر پر بھی واجب ہے کہ ہم ایسی مجلسیں پڑھیں، فضائل کے ساتھ ایسی مجلسیں پڑھیں۔ یعنی مقصد عزاداری میں یہ شامل ہے؟ بالکل، عزاداری ہے کیا؟ یہ مجلس، ہاں مجلس تو مقصد ہی اس ذکر کو زندہ کرنا ہے، اور فقط یہ نہیں کہ ہم اہل بیت کے فضائل کو زندہ کرنا، وہ ہیں فضائل کو زندہ کرنا لازمی ہے، واجب ہے کہ فضائل ان کے بیان ہوں، لیکن اس کے ساتھ جن کے فضائل بیان ہو رہے ہیں وہ ہیں کیا، وہ دے کیا رہے ہیں؟ جو وہ دے رہے ہیں، کیونکہ عاشورے کا مقصد ہمیں نہیں بات معلوم۔ عاشورہ ہم سوگ میں، ماتم میں گزار دیتے ہیں، مقصد عاشورہ کسی سے آپ پوچھیں، مجلس کو مطلب کوئی اہل سنت آئے اور آپ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں بہت زبردست طریقے سے، اور کوئی آپ سے آ کے پوچھے کیوں رو رہے ہو، آپ کہیں گے کہ میرے امام مارے گئے اسی طرح سے، انہیں شہید کیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ظالم نے یہ ظلم کی، یہی بتائیں گے نا، یہ ظلم کیا ان کی مظلومیت پہ، ظاہر ہے پھر ہمیں رونا آ جاتا ہے۔ اچھا تو پھر کیوں کیا، انہیں شہید کیوں کیا؟ پھر آپ یہ بتائیں گے کہ شہید اس لیے کیا کہ یزید جو ہے وہ تبدیلیاں لے کر آ رہا تھا دین میں، نماز کو ختم کر رہا تھا، نماز کو حسین نے بچایا، مطلب جو بچایا حسین نے، نماز کو بچایا حسین نے، قرآن کو بچایا حسین نے، دین کو بچایا حسین نے، رسالت کو بچایا حسین نے، اذانوں کو بچایا، یہی بتائیں گے نا۔ یہ مقصد لے کر حسین اپنے گھر سے چلے کہ میں یہ بچاؤں گا، دین پر حرف آ رہا ہے میں اسے بچاؤں گا، یہ مقصد لے کر حسین چلے، میدان کربلا میں آئے، اس طرح سے ان پر ظلم ہوئے، اور یہی بتائیں گے یا کچھ اور؟ مقصد حسین تو یہی ہے نا، یہی بتائیں گے۔ وہ شخص جو سنے گا نا آپ سے یہ بات، جو شخص سنے گا وہ کہے گا جس کو، جو حسین پر ظلم جو ہو رہا ہے اس کو اتنا رو رہے ہیں، جو اس مقصد کو بچا رہا تھا یہ لوگ اس پر اتنا رو رہے ہیں، تو سوچو یہ اس مقصد پر کتنے مضبوط ہوں گے، ہے نا؟ اور ایسا اثر پڑنا چاہیے اس سننے والے پر، یعنی وہ آپ کے رونے کی وجہ پوچھے گا، پھر وہ جس پہ رو رہے ہیں اس کا مقصد پوچھے گا، جب اس کا مقصد پوچھے گا تو یقیناً ہم تو یہی کر رہے ہیں، تو جب میری مجلس میں وہ مقصد ہی نہیں ہے، میں اس پر رو تو نہیں ہوں لیکن میں اس کا مقصد نہیں بیان کر رہی، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بچے کو نہیں معلوم کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ یہ چیز ہے، مطلب یہ چیزیں لانی چاہیے مجلس میں، یہ نہیں کہ فضائل نہیں، فضائل ہوں، ان فضائل کے ساتھ مسئلہ کربلا بیان ہوں، ان فضائل کے ساتھ بیان ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے جو ہمیں عادت ہو گئی ہے اصل میں فضائل پڑھنے کی بھی اور پھر سننے کی بھی، تو وہ ہے کچھ ہماری مجبوری یہ ہے کہ گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ علی ہونا چاہیے، اور وہ سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا اور ہونا چاہیے، فضائل ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا کربلا میں مقصد حسین، عاشورے کا مقصد ہمیں نہیں معلوم، وہ ہونا چاہیے، لازمی ہے۔
اور جیسے ہی وہ مقصد پتا چلے گا آپ اندر سے آپ کا وجود کرے گا کہ میں کیوں نہیں اس کے لیے اس مقصد کے لیے میں کیوں نہیں کام کر رہی. پھر جو مقصد حسین کا ہوگا وہ مقصد میرا ہوگا. حسین کا مقصد دین کی بقا ہے, میرا مقصد بھی دین کی بقا ہوگا. جب میرا مقصد دین کی بقا ہوگا اور میرا مقصد میرے سامنے ہوگا, مجھے پتا ہوگا میں کہاں کے لیے ہوں. ٹھیک ہے نا. یعنی پھر لیکچر سے ضرورت نہیں پڑے گی, مجلس سے پتا چل جائے گا ہماری آنے والی نسل کو کہ میں ہوں کہاں کے لیے. پھر مجھے جہاں کے لیے میں ہوں مجھے وہاں کے لیے کام کرنا ہے. جب مجھے کام کرنا ہے تو مجھے مقصد حسین کے لیے کام کرنا ہے. پھر میرا بدن کا ہر حصہ میری فطرت, پھر یہ طبیعت سے میں مدد لے کے اپنی فطرت کو ابھارتی رہوں گی اور حسین کے لیے کام کرتی رہوں گی. یہ مقصد حسین ہے, یہی مقصد ہے ہمارا. پھر ان کی ضرورت اس کے لیے یہی یہ لیکچر جو شاید یہ عادت ڈل جائے آپ لوگوں کو, اسی کو سن سن کے شاید آپ لوگوں کو عادت ڈل جائے کہ مجلسوں میں بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی ہمارا چلے اور چلنا چاہیے, انشاءاللہ چلنا چاہیے.